السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 74 اور 75 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورۃ انعام کی ابتدائی چند آیات کے بعد جو توحید کے بیان کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اسلوب بدل کر جاری ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ واقعہ جو انہوں نے پرزور طریقہ سے مگر مؤدبانہ اپنے باپ سے مکالمہ کیا، اس کا بیان ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل توجہ اور قابل فہم ہے کہ اگر کسی انسان کا حسب و نسب، یعنی کسی بھی انسان کا کوئی حسب و نسب ہے تو اس کے لیے خدا کی خوشنودی یا ناراضگی کا سبب وہ نہیں بنتا، بلکہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ یعنی حسب و نسب کے ذریعے سے انسان اللہ کی خوشنودی یا ناراضگی کا سبب نہیں بنتا، ان کے اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ کیونکہ چاہے تو اللہ تعالیٰ آزر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کر دے، اور چاہے تو نوح علیہ السلام کے گھر کنعان کو پیدا کر دے۔ کسی بھی پیر و مرشد کا بیٹا اس لیے قابل احترام نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ وہ پیر کا بیٹا ہے، بلکہ اس کے اپنے اعمال اسے اچھا یا برا بنائیں گے۔ اگر ہمارے اندر اس بات کا ادراک نہیں تو ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنا ہوگی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے ابا جان سے، آزارا یعنی اپنے ابا آزر سے، أَتَتَّخِذُهُ تم نے پکڑ رکھا أَصْنَامًا ان بتوں کو، آلِہَةً اپنے معبود۔ تورات میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ لکھا گیا ہے، حالانکہ جب قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے نام آزر بتا دیا ہے تو اب ہمیں اندازے یا اٹکل پچو یا اس میں زیادہ وہ تہ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قال ابراہیم لأبیہ آزر، اپنے ابا آزر کو جب کہا تو بس بات ختم ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میری رائے ہے، میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم فی ضلال مبین، صریح گمراہی، کھلی گمراہی میں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو ملکوتی نظام، سماوات والا زمین کا، آسمان کا ملکوتی نظام، یہ پورا نظام جس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ابراہیم کو دکھاتا رہا، سمجھاتا رہا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ اس کے دل میں یقین پیدا ہو جائے، یقین پختہ ہو جائے، یقین پکا ہو جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب زمانہ اخلاقی اور دینی طور پر انتہائی یعنی پسماندہ ہو جائے، بے راہ روی کا شکار ہو جائے، تو اس وقت اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول بھیج دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ولادت 2160 قبل مسیح عراق کے شہر ار میں ہوئی تھی۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع ہے اور اس کا موجودہ نام تل ابیب ہے۔ یہ شہر اس وقت کا کافی ترقی یافتہ شہر تھا،
جس کی آبادی کا اندازہ 2.5 سے 5 لاکھ لوگ لگایا جاتا ہے۔ اخلاقی اور اعتقادی لحاظ سے یہ قوم تباہی کے گڑھے میں گر چکی تھی۔ تو یہ چونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اس قوم اس طرح بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین وہاں اپنے انبیاء اور رسل بھیجتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں اس شہر میں 5000 خداؤں کے نام دریافت ہوئے ہیں، جو دوسرے ارد گرد کے قصبوں یا شہروں یا علاقوں میں تھے وہ ان سے الگ ہیں۔ ہر شہر کا ایک خاص رب ہوتا جسے وہ رب البلد کہتے، یہ دوسرے خداؤں سے زیادہ قابل احترام ہوتا۔ اس طرح شہر اور کے بڑے خدا کا نام ننار تھا۔ لوگ ان خداؤں یعنی بتوں مزاروں پر مراقبے کرتے، سجدے کرتے، طواف کرتے۔ شرک و خرافات کی یلغار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب برائیات سے گزر جاتی ہے تو پھر اصلاح کے لیے نبی یا رسول بھیجتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کا انتخاب فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارے، سورج، چاند، آگ، پتہ نہیں کس چیز کی وہ پوجا کرتی۔ حضرت ابراہیم نے چاند، ستاروں اور سورج کو استعارتاً معبود کہا۔ حضرت ابراہیم نے نہایت ہی دلچسپ انداز میں توحید و شرک کے فرق کو بیان فرمایا، اور اس تبلیغ کا آغاز انہوں نے اپنے گھر سے یعنی اپنے باپ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اچھائی اور بھلائی کی اگر آپ نے تلقین کرنی ہے تو گھر سے شروع کی جائے، گھر سے تبلیغ کی جائے، اور اس کا انداز مدبرانہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے اپنے باپ پر واضح کیا کہ آپ اور آپ کی قوم یہ جو بتوں کی اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، پھر ان کو خدا بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں۔ یہ نظام تو ایک ملکوتی ہستی ہے جو اس کو چلانے والی ہے، اس کو بنانے والی، وہی سب کا الہ، معبود اور خدا ہے۔ جو بھی قومیں اہل کتاب یا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار سمجھتی ہیں، انہیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم ایک موحد تھے۔ انہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا تھا۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں 7ویں آسمان پر گیا تو ایک بزرگ شخص کو میں نے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما دیکھا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ، کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے جواب دیا اور ارشاد فرمایا مرحبا ابن صالح والنبی صالح، کہ مرحبا، خوش آمدید اے نیک بیٹا اور صالح نبی۔ تو مشرک کو موحد کی بات بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے معبودان باطل کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی بیماری ہے جس نے بڑوں کی مت مار رکھی ہے، کیونکہ وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں کی محبت اور توحید سے نفرت اور تعصب کے خول سے باہر آتے نہیں۔ اگر وہ باہر نہیں آئیں گے تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی؟ اس بات کو رب العالمین سورۃ السجدہ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، یعنی جب اللہ کا خالص اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں، دل کڑ جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان پر اللہ کے علاوہ دوسرے یعنی ان کے پیروں فقیروں، ان کے معبودوں کا، ان کے چاہنے والوں کا ذکر ہوتا ہے، پھر ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کیجئے کہ جس محفل میں اللہ اور رسول کے فرامین یا کتاب و سنت سے کی بات نہ ہو رہی ہو، وہ محفل مواحدوں کی محفل نہیں ہے۔ جہاں قصے کہانیاں ہوں تو ایسی محفل کو اللہ اور اللہ کے نبی کی محفل نہیں کیا جاتا۔
یہاں ایک بہت عام نکتہ ہے کہ توحید کے لیے ایک الہ کے لیے اگر آپ کی ناراضگی نہ ہو تو میں یہ عرض کروں کہ ہمیں جس سے بھی مخالفت مول لینا پڑی وہ لے لینی چاہیے، یعنی چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر توحید کے معاملہ میں ہمیں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ باپ کی، ماں کی، ساری دنیا کی اگر مخالفت مول لینی پڑتی ہے تو وہ لے لیں، توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہی کامیابی کی ایک دلیل ہے، اور یہ ہماری مثال ہے ہمارے سامنے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، توحید کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں اللہ کی توحید کی بات نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔